الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 10واں پارہ ہے۔ اس پارے میں کل 17 رکوع ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ انفال کا بقیہ حصہ جس کے 6 رکوع ہیں، اور نمبر 2 سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ جس کے 11 رکوع ہیں۔ سورہ انفال میں جنگ بدر جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی، اس پر تبصرہ بھی ہے اور صحابہ کرام کو جنگ کے آداب بھی سکھائے گئے۔ جنگ کرنے کے آداب کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور آگے فرمایا کہ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ تو یہاں اللہ رب العالمین آداب سکھا رہے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں جو آیا تھا، اس کا جو کردار ہے وہ بیان فرمایا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 کے اندر ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیا اور کہا، آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، مددگار ہوں، اور اس نے کہا کہ بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یعنی شیطان کو فرشتوں کی وہ فوج نظر آ رہی تھی جو پے در پے زمین کے اوپر نازل ہو رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دفاع کا بہترین طریقہ بتلایا کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ ہمیشہ وہی قوم دشمن سے محفوظ رہتی ہے جو ہر وقت لڑنے اور مرنے مارنے پر تیار بیٹھی ہو۔ چور اسی گھر میں گھستا ہے کہ جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ غفلت کی نیند سو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّىٰ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ یعنی جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کافروں کے خلاف قوت اختیار کرو جتنا تم کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے حقیقی مسلمان کے بارے میں فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یعنی سچے مومن کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور پھر مدد کی ان کی، وہی سچے مومن ہے۔ انہی کے لیے بڑی بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ سورہ توبہ غزوہ تبوک سے پہلے کچھ نازل ہوئی اور کچھ غزوے کے بعد واپسی پر یہ نازل ہوئی ہے۔ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ جو ہے یہ اس وقت نازل ہوا کہ جب مسلمان مکہ فتح کرنے کے بعد پہلی مرتبہ اسلام کے تحت حج ہو رہا تھا اور مسلمان مکہ کی طرف رواں دواں تھے۔ اس میں کہا گیا کہ جن اقوام سے مسلمانوں نے کمزوری کی ایام میں کوئی معاہدے کیے تھے انہیں توڑنے کا اعلان کیا گیا۔ اب جس سے بھی بات ہوگی برابری کی سطح پر ہوگی۔ تو سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ کے احکام، اس کے مسائل اور اس کے آداب بیان کیے ہیں۔ اور پھر اس سورہ توبہ میں مشرکین مکہ اور منافقین سے عملی جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے، سورہ توبہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ان معاہدوں کو ان کے منہ پر دے مارنے کا حکم دیا، اور سب کو 4 ماہ کی مدت دی گئی کہ اس کے بعد تم سے ہماری جنگ ہوگی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دشمن کو پناہ دینے کی ترغیب بھی دی۔ اگر جنگی حالات میں دشمن کا کوئی فرد تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو اسے پناہ دینے سے انکار نہ کریں، بلکہ اسے پناہ بھی دیں اور محفوظ جگہ پر پہنچائیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 15 تک مشرکین عرب میں سے جن سرداروں نے معاہدے توڑے تھے ان معاہدے توڑنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کھلا کہا ہے کہ ان کے خلاف جنگ کرو کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ ایمان کے بغیر اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے مرضی بندہ اعمال کر لے لیکن جب انسان کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مشرکین عرب خصوصاً قریش والے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا انتظام و انصرام وہ تو ہمارے پاس ہے، ہم حج کا انتظام کرتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اس لیے ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک یہ جواب دیا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ کہ مشرکوں کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کے اندر مشرکین کے لیے یہ پابندی لگا دی کہ یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی تو چونکہ یہ آخری امت ہے اور بیت اللہ اس امت کا عالمی مرکز ہے اس لیے مسجد حرام میں مشرکین کے داخلے پر پابندی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ کہ لوگو جو ایمان لائے ہو بات یہ ہے کہ مشرکین لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 29 سے لے کر 33 تک کہ مشرکین عرب کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ مشرکین عرب کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے۔ ان کے لیے بچنے کی ایک اضافی صورت بھی رکھی، وہ یہ ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دے کر اسلامی ریاست کے شہری بن سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں سے لڑائی کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی بھی مذمت کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کے بنائے ہوئے جو کیلنڈر ہیں اس میں تبدیلی کرنا یا اس کی پاسداری نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر جو لوگ جہاد کا انکار کرتے ہیں تو جہاد کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی بھی دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہے کہ تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو
تو تم زمین کی طرف نہایت بجل ہو جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے مگر تھوڑا سا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک جو منافقین جہاد سے فرار ہوئے تھے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر نزدیک سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا اور عن قریب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو عشر، زکوٰۃ اور اپنے صدقات کو دیا کرو۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور توان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 73 سے لے کر 80 تک منافقین پر سختی کرنے اور انہیں سزا دینے کا حکم فرمایا۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 81 سے لے کر 84 تک منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ ان آیات میں مکمل تفصیل موجود ہے۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 91 سے لے کر 93 تک ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج۔ نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے، نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کریں وہ۔ حالانکہ ان لوگوں کی نیت خالص ہے لیکن صرف عذر کی وجہ سے وہ جہاد پہ نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔